اب اویس صاحب یہ ہمارے ساتھ خان صاحب ہیں، یہ ایک پروگرام میں آئے تھے، انہوں نے میرا نام لے کے اور مجھ سے کچھ باتیں منسوب کی تھیں. تو پہلے تو ریکیپ کے لیے نا ایک چھوٹا سا ان کا ایک کلپ ہے، میں سنا دیتا ہوں اور پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. اویس صاحب میں حیران ہوا جب میں امریکہ میں تھا جن دنوں یہ آپ کا ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوا تھا. سعد خان صاحب قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انہوں نے کتنی غلط بیانی کی، کتنی حقائق کے منافی باتیں کی، کیسی باتیں میری طرف منسوب کی. آپ سنیں گے اس کی ریئلٹی آپ حیران ہو جائیں گے. اور میری سعد خان کو بھی دعوت ہے کہ کبھی آئیں، آپ بھی آئیں، میں بھی آؤں. اور اویس صاحب جو ہیں وہ بالکل، ماڈریٹر، کبھی آؤ نا خوشبو لگا کے. ہاں اویس صاحب ماڈریٹر ہوں، اور آئیں ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن میں کتنی سائنس ہے اور کتنے حقائق ہیں. تو پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ سعد خان صاحب نے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے بھائی ہیں، لیکن کتنی غلط بیانی کی ہے اور کس طرح بلکہ دروغ گوئی کے ذریعے قرآن کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ان کا پہلے کلپ سنتے چھوٹا سا، پھر میں بات بتاتا ہوں آپ کو. سعد، مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں میری جب قمر سرمد صاحب سے یو کے میں گفتگو ہوئی، جو کہ ایکس مسلم ہیں، انہوں نے مختلف قرآن کی جو آیات ہیں وہ دکھائیں. ان میں سے آپ کو کسی کانٹینٹ کے اوپر اعتراض ہے؟ جی بالکل، مجھے ان سے اعتراض بھی ہے اور ان سے شکوہ بھی ہے کہ وہ تفاسیر پر غور نہیں کرتے. وہ صرف قرآن کی آیات اور اس کے تراجم کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں، جس میں انہوں نے میں مختصر سی 2 آیات آپ کو بتاتا ہوں، جس میں انہوں نے مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو ہے وہ ترجمہ رکھا. جس میں ایک ہی سورہ طارق کی آیات جو تھی، جس کے اندر یہ تھا کہ ہم نے سینہ اور معدے کے، یعنی پیٹ اور معدے کے درمیان سے اچھلنے والے پانی سے تم کو پیدا کیا. جبکہ اس کا مطلب اسپم نہیں ہے، ہر حال میں نا اس کا مقصد اسپم نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ماخذ ہے، اوریجن. میں نے یہ کہا ہے کہ ترجمہ، تراجم، یعنی جو ترجمے میں لکھا ہوا ہے میدا، تفاسیر میں نہیں لکھا ہوا. تفسیر ابن کثیر اور طبری کے مطابق میدا صرف سمجھانے کی غرض سے لوگوں کو اس لیے کہا گیا ہے کہ لوگ اس کو بآسانی امیجن کر لیتے ہیں کہ میدا کیا ہے. جی اویس صاحب، اب میں ویسا ذرا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے سعد خان صاحب نے بات کیا کی. انہوں نے 2 باتیں کی. پہلی بات یہ کی کہ میرے طرف منسوب کی کہ انہوں نے جو آیات دکھائی تھی، میں نے 3 دکھائی تھی، وہ تو خیر کوئی بات نہیں، انہوں نے 2 کہہ دیا، وہ اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، انسان سے ہو جاتا ہے. انہوں نے میری طرف منسوب کی بات کہ میں نے جو 2 آیتیں دکھائیں یا 3 آیتیں دکھائیں، ان میں لفظ میدا ہے. میدا تو ہے ہی نہیں. یہ تھی آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر سے. انسان ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. مودودی صاحب، وہ یعنی انسان پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے. ڈاکٹر اسرار، اور تیسرا ترجمہ بھی یہی ہے. تو پہلی بات جو سعد خان صاحب نے کی کہ سرمد صاحب نے ایسے ترجمے پیش کیے جس میں میدے کا ذکر ہے. میدے کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اصل میں ان کو یہ مسئلہ یہ تھا، ان کو ڈیفینڈ کرنا تھا. انہوں نے سوچا، انہوں نے دیکھا کہ چونکہ پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان میدا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے شاید یہاں میدے کا ذکر ہوگا. تو میں نہ کسی طرح نہ ماخذ کی طرف جا کے، کیونکہ میدے میں ہی سارا فوڈ پروسیس ہوتا ہے اور تمام انرجیز پھر جسم کے ڈفرینٹ آرگنز کو ملتی ہیں، تو میں اس کو نا یہاں جلیبی بناتا ہوں کہ اس کو نا ماخذ کی طرف لے جاتا ہوں کہ یہ سیمن کا ماخذ ہے. میرے دوست، میں نے آج عربی بھی دکھا دی. پہلی بات تو میدے کا ذکر ہی نہیں تھا جو آیات میں نے دکھائی تھیں. پیٹھ اور پسلی کے درمیان کا ذکر تھا اور پیدا ہونے کا ذکر نہیں تھا، نکلنے کا. آج میں نے نا عربی بھی سامنے رکھ دی ہے سعد خان صاحب. یہاں یخرجو کے لفظ آیا ہے، نکلتا ہے، اخراج کرتا ہے. آئیں اب ذرا ڈیفینڈ کریں. بات یہاں قرآن کیا کر رہا ہے کہ یعنی وہ سٹوریج پوائنٹ ہے. سیمن کہاں پڑا ہوا ہوتا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے سینہ اور پیٹھ کے بیچ میں پڑا ہوتا ہے، حالانکہ سائنس بتاتی کہاں پڑا ہوا ہوتا ہے. بنتا بھی وہیں ہے، سٹوریج بھی کہاں ہوتی ہے؟ ٹیسٹیز میں ہوتی ہے. اور ساتھ ہی جو اس کی ٹوٹی ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ باہر نکلتا ہے، ٹیسٹیز سے اخراج کرتا ہے اور ٹوٹی کے ذریعے باہر آ جاتا ہے. سائنٹیفکلی یہ کہنا کہ پیٹھ اور سینوں کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے یا یہاں ماخذ کا ذکر ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ آپ نے، مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن بددیانتی کی ہے کہ اب ایک چیز اور انہوں نے کہی تھی ویسا وہ بھی دیکھیں، وہ بھی غلط بیانی تو نہیں، انہوں نے کور اپ کرنے کی، وہاں کور اپ کرنے کی کوشش کی، قرآن کو کور اپ کرنے کی کوشش کی. کہا کیا کہ سرمد صاحب نے تراجم دکھا دیے، تفسیر نہیں دکھائی. اچھا، جبکہ ویسا مزے کی بات یہ ہے اگر ہم تفسیر دکھائیں تو کہتے ہیں یہ تو انسان نے کی ہے.
ہمیں صرف قرآن دکھاؤ, تفسیر دکھاؤ تو قرآن پہ بھاگتے ہیں, قرآن دکھاؤ تو تفسیر پہ بھاگتے ہیں, اور دونوں میں سے بات نہ بنے تو حدیثوں میں بھاگتے ہیں, حدیثوں پہ آؤ تو کہتے ہیں 200 سال بعد جمع ہوئی. اینی ہاؤ, اب ایسا کرتے ہیں اویس صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے نا تفسیر, اور انہوں نے خاص طور پہ سعد صاحب نے خاص طور پر تفسیر ابن کثیر کا ذکر کیا کہ وہاں یہ بات تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے کہ معدے کا ذکر صرف آئیڈیا کے لیے کیا گیا ہے کہ وہ ماخذ ہے. کیا ایسا ہے اویس صاحب؟ یہ تفسیر ابن کثیر آپ کے سامنے ہے, تفسیر ابن کثیر سامنے ہے, اور اس میں کیا لکھا ہے سعد صاحب ذرا دیکھیے گا. انسان اچھلنے والے پانی یعنی عورت مرد کی منی سے پیدا کیا گیا ہے, جو مرد کی پیٹھ اور عورت کی چھاتی سے نکلتی ہے. عورت کا یہ پانی, سنتے جائیں سنتے جائیں, عورت کا یہ پانی زرد رنگ کا اور پتلا ہوتا ہے, اور دونوں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے. یہ مسلمان جتنا ڈفرنٹ, وہ لیکوریا کی مریض تھی. سر میں یہی ابھی اپنے دوست سے کہہ رہے بیٹھے میں جتنا یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے مذہب کو اتنا رسوا ان کا مذہب ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ سرمد صاحب نے ابن کثیر نہیں دکھائی, چھپا لی, وہ دکھاتے مسئلہ حل ہو جاتا. قرآن میں ایسی سائنس ہوتی کہ سارے آڈینس اش کر رہے ہوتے, اور یہاں تفسیر کیا کہہ رہی ہے, لیکوریا کے پانی سے بچہ پیدا ہوتا ہے, مرد کے سیمن اور لیکوریا سے پیدا ہوتا ہے. اچھا اویس صاحب, کوئی کہہ سکتا ہے کہ تفسیر ابن کثیر میرے خیال ہے 600-700 سال تو ہو گئے لکھے ہوئے, 700 سال, ہاں لگ بھگ 700 ایئر پہلے کی ہے, تو بیچارے ان پڑھ لوگ تھے, ان کو کیا پتا. تو ہم ایسا کرتے ہیں, اس زمانے میں بہت بڑے اسکالر ڈاکٹر مودودی صاحب, تاکہ ساتھ صاحب کو یہ نہ رہے کہ سرمد صاحب نے صرف ایک ہی تفسیر دکھائی, کیونکہ انہوں نے تفاسیر کا ذکر کیا تھا ابن کثیر کے ساتھ ساتھ. قسم سے آپ اگر تھانے دار ہوتے نا تو ملزم کو چھتر مارنے سے پہلے ہر چھتر پر تیل لگاتے آپ. چلیں, بالکل صحیح کہا آپ نے. آگے ساتھ صاحب کی خدمت میں پیش ہے ڈاکٹر مودودی صاحب کا ترجمہ تفسیر بھی. مودودی صاحب کیا فرماتے ہیں, اصل میں صلب اور ترائب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. صلب ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں, اور ترائب کے معنی ہیں سینے کی ہڈیاں یعنی پسلیاں. چونکہ عورت اور مرد دونوں کے مادہ تولید انسان کے اس دھڑ سے خارج ہوتے ہیں جو صلب اور سینے کے درمیان واقع ہے, اس لیے فرمایا گیا کہ انسان اس پانی سے. سر اندازے لگائیں, اور یہ آپ کے پروگرام میں آ کے پوز کرتے ہیں کہ قرآن دنیا کی سب سے ماڈرن, سب سے سائنٹیفک, سب سے ریشنل, اور ان کی تفاسیر بھی. کیا بات ہے بھائی, اگر کوئی ہندو سن لے پڑھ لے وہ تو فوراً کلمہ پڑھ لے.